ڈاکٹر مصدق صاحب، آپ سے سوال پوچھنے سے پہلے آپ کو فواد چودھری کا انٹرویو کا کلپ دوبارہ سناؤں گا تاکہ ہمارے سامنے کانٹیکسٹ ہو کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. کل کیبنٹ کے اندر بھی پھر یہ ہوا اور فواد چودھری کی انڈائریکٹلی آج بعض جرنلسٹوں نے تصدیق بھی کیا کہ ان سے براہ راست پوچھا بھی گیا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ ان کی کیبنٹ میٹنگ کے اندر شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کے ساتھ جو آرگومنٹ ہوئی، لیکن کہا کیا تھا انہوں نے وہ آپ کو سناتے ہیں. دکھائیے گا جی. پرائم منسٹر صاحب نے آخری کیبنٹ میٹنگ میں یہ کہا کہ آپ کے پاس 5.5 مہینے ہیں پرفارم کرنے کے لیے. انہوں نے یہ کہا منسٹرز کو کہ اس کے بعد جو ہے وہ وقت جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جائے گا اور دوسری طرف انیشیٹو دوسری طرف چلا جائے گا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پی ایم کو بھی احساس ہے کہ یہ جو انیشیٹوز ہیں یہ اس طرح سے نہیں ہوئے، لیکن پرابلم کیا ہے؟ آپ کی پولیٹیکل ٹیم جو ہے وہ نہیں ہے، آپ کی گورننس ریفارمز کی ٹیم نہیں ہے، اور جو ہے ڈاکٹر عشرت حسین تو 1968 سے یہ کام بتا رہے ہیں. وہ تو اگر لانا ہوتا تو وہ پہلے لے آتے. تو مصدق صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جس ڈیسپریشن کا مظاہرہ اس بیان کے اندر نظر آتا ہے، حالات واقعی وہاں پہنچ چکے ہیں؟ دیکھیں، میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو احسان مند ہونا چاہیے اس وقت فواد چودھری صاحب کا. وہ باتیں جو غیر رسمی طور پہ بہت سے ہمارے پی ٹی آئی کے دوست جو ہیں، آخر ہم بھی پارلیمان میں ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں سے ذاتی دوستی ہے، یہ صرف وہ ایک پبلک کانشسنس کے اندر لے کر آئے ہیں کہ شاید اس میں سے کوئی اصلاح کا راستہ نکل آئے. یعنی انہوں نے بات کیا کی ہے؟ انہوں نے بات یہ کی ہے کہ کیا یہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے؟ میں بھی ایسے پی ایم رہا ہوں، مجھے کوئی منسٹری کسی نے نہیں دی تھی. مجھے انہوں نے کہا تھا ایڈوائز کریں. میں خواجہ آصف صاحب کے ساتھ مل کے کام کرتا رہا، دیگر وزراء کے ساتھ کام کرتا رہا، شاہد خاقان عباسی کے ساتھ مل کے کام کرتا رہا، لیکن مجھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں لے کر آئے ہیں تو تم آ جاؤ بھائی اور یہ وزارت لو اور چلاؤ. کسی نے نہیں کہا، کیونکہ وزارت کا بوجھ اس کے پاس ہونا چاہیے جس پہ ووٹ کا بوجھ ہو. جب آپ کانسٹیٹوئنسی میں، علی محمد ہمارے، خیر میں تو سمجھتا ہوں ہمارے دوست ہیں، ہماری دوستی بھی ہو چکی ہے، یہ جاتے ہیں کانسٹیٹوئنٹ میں تو بوڑھی عورتیں ان کو چومتی بھی ہیں اور گریبان سے بھی پکڑتی ہیں اور کہتی ہیں میرے بیٹے کو کیوں نہیں نوکری مل رہی بھائی، یا میری جو میری ساس ہے وہ ہسپتال گئی ہے، وہ مر رہی ہے، وہاں پہ کیوں نہیں ہے فیسلٹیز. تو یہ بوجھ آپ لے کے چل رہے ہوتے ہیں جب آپ الیکشن جیت کر آتے ہیں. تو یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ جو آپ کو آئینی حقوق دیے گئے ہیں، نہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو آئینی حقوق دیے گئے ہیں آپ ایڈوائزر نہ لگائیں، آپ ایسے پی ایم نہ لگائیں، لیکن جب بڑی بڑی تمام پوسٹ کے اوپر نان الیکٹڈ ممبرز ہوں، اور نان الیکٹڈ ممبرز کون ہوں؟ میرے کیونکہ ان میں سے کچھ ان میں بھی دوست ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا میں کسی کا نام دوں، لیکن وہ کہاں سے آئے ہیں، ان کی بیک گراؤنڈز کیا ہیں، وہ کن انسٹیٹیوشنز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور پھر ندیم بابر صاحب، پیٹرولیم سیکٹر یا انرجی سیکٹر، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ایشو آ جائے گا. رزاق داؤد صاحب خود بزنس میں بھی ہیں اور ایک کانٹریکٹ کا ایشو بھی ان کے اوپر برڈن موجود ہے. آپ کے ہیلتھ سیکٹر ظفر مرزا صاحب، دیکھیے دیر از اے لانگ لسٹ جی. اور دیگر بھی جو لوگ جن کا ہم جو سیاسی طور پہ الیکٹڈ بھی ہیں، اگر آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں سے پی ٹی آئی کے کون سے لوگ ہیں. دیکھیں نا، آپ خواجہ آصف صاحب کو اگر لگاتے ہیں، یا آپ شاہد خاقان عباسی صاحب کو لگاتے ہیں، یا آپ دیگر جو ہماری کابینہ کے اراکین تھے، تو آپ جا کے دیکھ لیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں. وہ پی ایم ایل این سے آ رہے ہیں میجورٹی، جن کے پاس کی پوسٹ تھیں. وفاقی حکومت میں تقریباً 5 وزارتیں ہوتی ہیں دیٹ میٹر، ایوری تھنگ میٹرز. دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دیگر وزارتیں میٹر نہیں کرتی، لیکن 5 یا 6 وفاق کے اندر جو وزارتیں وہ میٹر کرتی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کون چلا رہا ہے. دوسری جو میں بھائی نے ابھی کہا کہ لوگ مایوس ہو کے جا چکے ہیں، خالی ہاتھ جا چکے ہیں ہماری حکومتوں سے، کیا جا چکے ہیں بھائی؟ 6% پہ ملک ترقی کر رہا تھا، لوگوں کو نوکریاں مل رہی تھیں. 4% کے اوپر شرح تھی اس کی مہنگائی کی، لوگ اپنی زندگی افورڈ کر سکتے تھے.